بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ انڈیا یو کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط، مودی نے کہا تاریخی لمحہ ہے، کسانوں کو فائدہ ہوگا، نئی منڈیاں ملیں گی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ سرحدی مسئلے پر فوجی جھڑپیں، 12 ہلاک، لمبی لڑائی کے اندیشے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 113 ہو گئی، ڈاکٹرز نے کہا عوام قحط کے قریب نہیں، قحط سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی سمجھوتے پر حماس کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے، یہودی بستی میں ٹکر سے 9 IDF فوجی ہلاک۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے رکھی شرطیں، کہا نیوکلیئر رائٹس کا احترام ہونا چاہیے۔ انڈیا چائنا سفارتی بات چیت، بیجنگ نے کیا اطمینان کا اظہار۔ سپریم کورٹ نے ممبئی ٹرین دھماکوں کے کیس میں بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگائی روک، رہا ملزمین گرفتار نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں بہار SIR پر ہنگامہ جاری، لوک سبھا اور راجیہ سبھا جمعے تک ملتوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا اور UK نے آزاد تجارت کے سمجھوتے یا فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ اس سے انڈیا کے کسانوں کو فائدہ ہوگا اور انہیں نئی منڈیاں ملیں گی۔ مودی نے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد برطانیہ کی طرف سے انڈیا کی تائید کا ذکر کیا اور اس کے لیے برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا شکریہ ادا کیا۔ انڈیا برطانیہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے 2030 تک دونوں ملکوں کے بیچ آپسی تجارت دگنی ہو جائے گی۔ وزیر کامرس پیوش گوئل اور برطانیہ کے ٹریڈ منسٹر جوناتھن رینالڈس نے مودی اور سٹارمر کی موجودگی میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد انڈیا کے ایگریکلچر سیکٹر اور پروسیسڈ فوڈ انڈسٹری کو کسی ٹیکس کے بغیر برطانیہ کی منڈیوں تک پہنچ ملے گی۔ اس سے خاص طور پر ہلدی، مرچی، دالوں، آم کے کسانوں اور اچار بنانے والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری چیزوں پر بھی ٹیکسز نہیں لگیں گے، جن میں ڈیری پروڈکٹس، سیب، اوٹس، ایڈیبل آئل شامل ہے۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے فشریز کے سیکٹر کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اب انڈیا ٹونا مچھلی اور دوسری مچھلیوں کے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیدر، جوتے، چپل اور کپڑے بھی سستے ہو جائیں گے۔ وسکی اور امپورٹڈ کارز کی قیمتیں کم ہوں گی۔ میڈیکل سامان بھی سستا ہوگا جو برطانیہ سے آتا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے سمجھوتے پر دستخط کے بعد کہا کہ اس سے تجارت میں آسانی ہوگی، کاروبار کرنے والوں پر بھروسہ بڑھے گا، عالمی استحکام مضبوط ہوگا اور خوشحالی آئے گی۔ مودی نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بارے میں کرکٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہائی سکورنگ اور سالڈ پارٹنرشپ ہے۔ مودی نے کہا کہ آج ہمارے آپسی تعلقات کا ایک تاریخی دن ہے۔ وزیر اعظم نے پہلگام حملے کے بعد برطانیہ کی طرف سے انڈیا کی تائید پر شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پچھلے مہینے احمد آباد پلین کریش میں برٹش شہریوں کی موت پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے تجارتی سمجھوتے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں میں معیار زندگی بہتر ہوگا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو یورپی یونین سے باہر نکلنے کے بعد یا بریگزٹ کے بعد برطانیہ کا سب سے اہم سودا یا ڈیل قرار دیا۔ اس سمجھوتے کا تکنیکی نام کمپریہنسو اکنامک اینڈ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، جسے عام طور پر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ وزیر کامرس پیوش گوئل نے اس سمجھوتے کے بعد دونوں ملکوں کے پرائم منسٹرز کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی لندن سے مالدیپ روانہ ہوں گے۔ وہ مالدیپ کے صدر محمد موئز کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ مالدیپ کی آزادی کی 60ویں سالگرہ کی تقریب میں حصہ لیں گے۔ اس دورے کو انڈیا اور مالدیپ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھا جا رہا ہے، جو پچھلے کچھ برسوں میں بہت خراب ہوئے ہیں۔ خاص طور پر موجودہ صدر محمد موئز کو چائنا کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ایک سرحدی مسئلے پر فوجی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم اب تک 12 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے دونوں پڑوسیوں کے درمیان سرحدی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ زیادہ تر ہلاکتیں تھائی لینڈ کی طرف ہوئیں۔ کمبوڈیا نے اب تک اپنی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تھائی لینڈ نے الزام لگایا کہ کمبوڈیا نے راکٹس فائر کیے اور بینکاک کمبوڈیا کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی ہے۔ دونوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک ہیں۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات کی سطح بھی گھٹا دی ہے اور اس پر حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا ہے۔ دونوں ملکوں نے سرحد کے قریب رہنے والے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقوں کو چھوڑ دیں۔ تھائی لینڈ نے 40,000 سویلینز کو محفوظ مقامات پر پہنچایا ہے۔ مئی کے مہینے میں بھی دونوں ملکوں کے بیچ ایک مختصر جھڑپ ہوئی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں دونوں ملکوں نے سرحدوں پر سپاہیوں کی تعداد بڑھائی ہے۔ تھائی لینڈ کے کارگزار وزیر اعظم نے کہا کہ کمبوڈیا کے ساتھ تنازع انتہائی نازک ہے اور عالمی قانون کے مطابق اسے حل کرنا چاہیے۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک پرامن طور پر مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ہتھیاروں کے ساتھ جارحیت کا جواب دینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ گیا۔ اس دوران کمبوڈیا میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری نکل جانے کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ جنگ لمبی چل سکتی ہے اور پھیل سکتی ہے۔ رشیا کا ایک ہوائی جہاز کریش ہو گیا جس پر 50 مسافر سوار تھے۔ ہوائی جہاز پر سوار تمام لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ حادثہ رشیا کے دور دراز کے علاقے میں پیش آیا۔ ہوائی جہاز ایک جنگلاتی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز پر 43 مسافر اور کرو ممبر سوار تھے۔ مقامی گورنر نے اس حادثے کی تصدیق کی ہے۔ اس دوران بتایا گیا کہ انسانی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ رشیا کے وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی تحقیقات اور مرنے والوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ یہ ایک 2 انجن کا ہوائی جہاز تھا۔ ہوائی جہاز کے گرنے کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ یہ سربیا سے کام کرنے والی انگارا ایئر لائن کا ہوائی جہاز تھا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کی۔ سینٹرل اسرائیل میں ایک حملے میں کم سے کم 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ کفر یونا کے قریب ایک کار کے ذریعے ان فوجیوں کو ٹکر دی گئی۔ اس حملے کے بعد حملہ آور کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حملے سے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ غزہ میں لڑائی کے دوران اسرائیل کا ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کی تصدیق کی منگل کو ایک سپاہی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی سمجھوتے پر حماس کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ حماس کا جواب قابل عمل ہے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ اس دوران مڈل ایسٹ کے بارے میں امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف بھی قطر پہنچ چکے ہیں۔ غزہ میں بھوک سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ ہاسپٹل کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعرات کو 2 فلسطینیوں کی بھوک اور غذا کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔
اس دوران غازہ میں بھوک کے بحران کے درمیان ایک ڈاکٹر نے کہا کہ فلسطینی قحط کے قریب نہیں ہیں بلکہ قحط میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر موتوں کی وارننگ دی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ امداد کی صورتحال نازک مرحلے میں ہے۔ غازہ میں بھوک کا بحران اتنا سنگین کبھی نہیں تھا۔ اس دوران اسرائیل نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے کھانے پینے کی چیزوں کے 150 ٹرکس حاصل کیے ہیں۔ غازہ سے کئی تصویریں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے غذا کی کمی اور بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی وارننگ دی گئی ہے کہ 9 لاکھ بچے بھوکے ہیں اور 70,000 بچوں میں غذا کی کمی کے آثار صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل قحط پیدا کرنے کے الزام کو رد کرتا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ حماس کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا کر رہی ہے۔ جمعرات کو امریکہ، اسرائیل اور قطر کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ اٹلی میں ہوئی جس میں سیز فائر کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک نئے سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے جس میں امداد کی تقسیم کے ایک نئے میکانزم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یمن کی حوثی حکومت نے عرب اور مسلم حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے لیڈر مہدی المشال نے ایک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آج پہلے سے کہیں زیادہ مسلم امت کو اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ صہیونی خطرے کو ناکام بنایا جا سکے جو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ صہیونی حکومت مسئلے کی اصل جڑ ہے اور امن کے سراب کے پیچھے دوڑنا گمراہی ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں عالمی نظام کی تباہی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایرانی وزیر کاظم غریب آبادی نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس میٹنگ میں مڈل ایسٹ، خاص طور پر فلسطین کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں استحکام بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ایرانی سفارتکار نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے بعض شرطیں رکھی ہیں۔ نائب وزیر قانون اور عالمی معاملات نے ایکس پر یہ اعلان کیا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے کئی باتیں صاف کرنا ضروری ہے۔ بات چیت کو خفیہ ایجنڈے سے جوڑنا اور خفیہ ایجنڈے کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنا غلط ہے۔ ایران کے نیوکلیئر حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تہران واشنگٹن پر بھروسہ نہیں کرتا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ سعودی عرب نے سیریا میں $5 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی ایک ڈیلیگیشن نے سیریا کا دورہ کیا اور جنگ سے تباہ حال سیریا کی دوبارہ تعمیر کے لیے کئی سمجھوتے کیے۔ اس ڈیلیگیشن میں کئی سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیوں کے عہدیدار شامل تھے۔ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے افریقن امریکنز کے حقوق کے لیے لڑنے والے اور ان کے ساتھ بھید بھاؤ کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے بارے میں 2,40,000 پیجز کی خفیہ دستاویزات سامنے لائی ہیں۔ انہیں 1977 سے یہ دستاویزات امریکہ کی ایک عدالت میں سیل رکھی گئی تھیں۔ اب نیشنل آرکائیوز میں انہیں پبلک کر دیا گیا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے ارکان خاندان اور بعض دوسرے گوشوں کی طرف سے دستاویزات کو پبلک کرنے پر اعتراض کیا گیا۔ چائنا نے کہا کہ سرحد کی صورتحال کے بارے میں اس کی سفارتی بات چیت بہت اچھی رہی۔ دونوں ملکوں انڈیا اور چائنا نے نئی دہلی میں فریم ورک آف دی ورکنگ میکانزم کے تحت بات چیت کی۔ چائنا کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ اس بات چیت میں خصوصی نمائندوں کی 23ویں میٹنگ کے نتیجے پر عمل آوری کے بارے میں گہرائی سے بات چیت کی گئی اور 24ویں میٹنگ کی تیاریوں سے اتفاق کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے ایک حکم پر روک لگا دی ہے جس میں 2006 کے ممبئی ٹرین دھماکوں کے کیس میں 12 ملزمین کو بری کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کی درخواست پر نوٹسیں جاری کی۔ سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے مہاراشٹر حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے جسٹس ایم سندریش اور جسٹس کے سنگھ کی بینچ سے کہا کہ وہ یہ ہدایت نہیں مانگ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جیل سے چھوڑا گیا ہے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن وہ اس فیصلے پر روک لگانے کی درخواست کر رہے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ نے بعض ریمارکس کیے ہیں جن کا اثر مکوکا کے دوسرے کیسوں پر پڑ سکتا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برخاست کر دیا تھا اور 12 ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریمارک کیا تھا کہ پروسیکیوشن کیس کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ سپریم کورٹ نے 5 ملزمین کی سزائے موت کی تصدیق بھی نہیں کی تھی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی نے سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پر ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور مہاراشٹر حکومت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اپیل کر رہے ہیں جب یہ لوگ بے قصور ثابت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مالیگاؤں دھماکوں کے ملزم بھی بری ہو جائیں تو کیا آپ اپیل کریں گے؟ کورٹ نے اس ججمنٹ کے اوپر سٹے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو جیل سے نکل گئے تھے جو ایکیوز 18 سال کے بعد
ان کو دوبارہ अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन्स फ्रॉड के सिलसिले में धावे किए। मुंबई में 35 मकामात पर धावे किए गए। ये धावे 50 कंपनियों और 25 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में किए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि वो 2017 और 2019 के दरमियान अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को यस बैंक की तरफ से दिए गए 3,000 करोड़ के कर्ज के मामले में तहकीकात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में गड़बड़ का सिलसिला जारी है। लोकसभा और राज्यसभा को अपोजिशन के एहतजाज की वजह से जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन अरकान बिहार SIR पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्द हमले के बारे में लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे बहस से इत्तफाक किया है। ये बहस 28 जुलाई को होगी। इस दौरान कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में बिहार SIR के मसले पर एहतजाज किया। कांग्रेस की सीनियर रुकन राज्यसभा सोनिया गांधी ने भी इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जिससे मेडिकल फ्रेटर्निटी और आम लोग सभी परेशान हैं। हालिया अरसे में इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, जिनके बाद हुकूमतें भी चौकस हैं। इस दौरान एक कमेटी कर्नाटक हुकूमत ने बनाई है, जबकि दूसरे कई लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 से 40 और 50 साल की उम्र के नौजवानों में क्यों हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। इस दौरान एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवानों में 20% अचानक हार्ट अटैक्स का ताल्लुक जेनेटिक फैक्टर्स से हैं। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाई रिस्क नौजवानों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके पैर में चौथे टेस्ट के पहले दिन खेल के दौरान फ्रैक्चर आ गया। इस तरह इंडियन क्रिकेट टीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो सीरीज़ में फ़िलहाल 1-2 से पीछे है। 27 साल ऋषभ को मंगल को मैच के पहले दिन 37 पर रिटायर हर्ट होना पड़ा था। अब उनकी जगह ईशान किशन को भेजा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत। मोदी ने कहा तारीखी लम्हा है, किसानों को फायदा होगा, नई मंडियां मिलेंगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सरहदी मसले पर फौजी झड़पें, 12 हलाक, लंबी लड़ाई के अंदेशे। गाजा में भूख से मरने वालों की तादाद 113 हो गई। डॉक्टर्स ने कहा अवाम कहत के करीब नहीं, कहत से गुजर रहे हैं।
اسرائیل جنگ بندی سمجھوتے پر حماس کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے. یہودی بستی میں ٹکر سے 9 IDF فوجی ہلاک. ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے رکھی شرطیں. کہا نیوکلیئر رائٹس کا احترام ہونا چاہیے. انڈیا چائنا سفارتی بات چیت. بیجنگ نے کیا اطمینان کا اظہار. سپریم کورٹ نے ممبئی ٹرین دھماکوں کے کیس میں بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگائی روک. رہا ملزمین گرفتار نہیں ہوں گے. پارلیمنٹ میں بہار SIR پر ہنگامہ جاری. لوک سبھا اور راجیہ سبھا جمعے تک ملتوی. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.